السلام علیکم ویورز، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسک مینجمنٹ۔ رسک مینجمنٹ جو کہ انتہائی ہی ضروری ہے فوریکس ٹریڈنگ میں، بہت ہی اہم ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے تاکہ کوئی بھی چیز آپ مس نہ کر پائیں۔ جو چیزیں میں بتاؤں گا، جو چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا، رسک مینجمنٹ ایک تو ہوتی ہے اوور آل جو آپ کی ایکویٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ٹریڈنگ پلان کے مطابق جو آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے، ایک ٹریڈنگ پلان بنایا ہے، آپ کے پاس ایک ٹریڈنگ پلان بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ ایک ویک میں میکسیمم کتنے ٹریڈ اوپن رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اسکیلپنگ کر رہے ہیں، آپ انٹر ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ یا لانگ ٹرم ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریڈنگ کی کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا شارٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں یا لانگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے پھر آپ کو میکسیمم ٹریڈ آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں کہ میکسیمم ٹریڈ میں مجھے کتنے اوپن کرنے ہیں، میرے پاس ایکویٹی کتنی ہے، اور میرا لاٹ سائز کیا ہونا چاہیے۔ اسپیشلی جو رسک مینجمنٹ میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ایک تو رسک ریوارڈ ریشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی ٹریڈ آپ لیتے ہیں اس کا رسک ریوارڈ ریشو آپ کو جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں نے ایک فیبوناچی کا دیکھو یہ ریٹریسمنٹ میں نے ڈرا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ٹریڈ یہاں تک آئے گی 618 تک، ٹھیک ہے، 618 تک اس نے ریٹریسمنٹ کرنی ہے۔ اب یہاں سے اگر میں دیکھوں گا کہ بھائی اس نے یہاں سے واپس ہونا ہے، میں تب ہی یہاں سے ٹریڈ لوں گا جب مجھے کنفرمیشن ملے گی، ٹھیک ہے، واپسی کی، ٹھیک ہے، واپسی کی جب تک کنفرمیشن نہیں ملے گی اس وقت تک میں ٹریڈ نہیں لوں گا۔ اب یہاں سے جب میں ٹریڈ لوں گا تو میرا اچھا خاصا رسک ریوارڈ ریشو بنتا ہے، کیونکہ یہاں سے اگر میں ٹریڈ لوں گا تو میرا ایس ایل جو ہوگا، ایس ایل تقریباً اس لیول کے نیچے ہوگا یہاں تک، ٹھیک ہے، کوئی 15 پہ 20 پہ یا زیادہ سے زیادہ 30 پہ یہ میرا ایس ایل ہوگا، اور اگر میں ریوارڈ اپنا دیکھوں تو میرا ریوارڈ یہ ہائی ہوگا، ٹھیک ہے، اس ہائی کو لازمی یہ ٹچ کرے گا دوبارہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈبل ٹاپ بنتا ہے، وہ ڈبل ٹاپ ایسے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ اس ہائی کو ٹچ کرے گا، دوبارہ ہائی کو ٹچ کرے گا تو میرا جو ہے نا ٹی پی ہٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اگر ہم رسک ریوارڈ دیکھیں تو ڈبل میرا پروفٹ بلکہ ٹرپل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں لائن آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ اگر میرا ایس ایل مثال کے طور پر میرا ایس ایل یہاں پہ ہوا، ٹھیک ہے، اور میری ٹی پی جو ہے نا وہ ہو گئی لگ بھگ اس ہائی پہ یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹریڈ میں نے کہاں سے اٹھائی۔ ٹریڈ مثال کے طور پر میں نے 618 سے اٹھائی، یہ 618 تک آئے گا یا 50 تک آئے گا، ان دو لیول ہے جہاں سے یہ ریٹریس ہو سکتا ہے، یا 50 سے ریٹریس ہو جائے گا یا 618 سے ریٹریس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر 618 سے ریٹریس ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا ریوارڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو ریوارڈ اچھا خاصا ریوارڈ ہمارا بن جاتا ہے۔ جسٹ 1 منٹ مجھے یہ لینے دو، ٹھیک ہے، یہ مثال کے طور پر ہم نے یہاں سے ٹریڈ اٹھایا، اب یہ ہمارا ایس ایل کتنے پپ کا بن رہا ہے، چونکہ یہ ڈے 1 میں ہے تو اس لیے
یہ زیادہ شو کرے گا. میں نے کافی نیچے لگایا ہے. ٹھیک ہے, یہ 235 236 پہ اتنا بنتا ہے. ویسے یہ ادھر بہت زیادہ جو ہے نا لگا دیا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہ ڈے میں جو ہے نا یہ پھر زیادہ دکھائے گا ڈے ٹریڈنگ میں. اور ڈے ون کا یہ چارٹ ہے, ڈے ون کے چارٹ میں پیپس پھر زیادہ بنیں گے. ٹھیک ہے, اور اس حساب سے اگر ہم ٹی پی دیکھیں تو ٹی پی تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے 173 اور یہاں سے ہم ٹی پی دیکھتے ہیں. ٹی پی اگر ہم دیکھیں تو یہ 2500 پیپ سے اوپر ہے. 2500-2600 پیپ, یہ 2500-2600 پیپ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو کتنا ریوارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ رسک ریوارڈ ریشو آپ کا ڈبل ٹرپل ہونا چاہیے. مثال میرا یہ ہے, رسک ریوارڈ ریشو آپ کا ٹرپل ہونا چاہیے. اگر جو بھی ٹریڈ آپ لیتے ہیں اس کا ریوارڈ اچھا خاصا ہونا چاہیے, اور ایس ایل آپ کا کم سے کم ہونا چاہیے. ایس ایل بھی یہ چیزیں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایس ایل کہاں پہ فٹ کرنا ہوتا ہے, کیسے فٹ کرنا ہوتا ہے, کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایس ایل لگاتے ہیں, کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ٹی پی لگاتے ہیں. اب یہاں پہ میں نے کمپلیٹ انالائسس تھوڑی کی ہے, انالائسس میں نے نہیں کی, یہ صرف میں نے ایک فیبوناچی کے تھرو آپ کو دکھا دیا. ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ رسک ریوارڈ ریشو کے علاوہ یہ نا لاٹ سائز ہے, اہم ہے. لاٹ سائز اب یہ تو گولڈ کا چارٹ ہے, یہ بہت ہی لیکوڈ سب سے لیکوڈ اگر کرنسی پیئرز میں میٹل میں کوئی ہے تو وہ یہ گولڈ ہے. یہ میٹل میں آتا ہے. ٹھیک ہے, کمیوڈیٹی میں تو یہ سب سے زیادہ لیکوڈ ہے. سب سے زیادہ لیکوڈ جو ہے نا وہ گولڈ ہے. یہ گولڈ جو ہے نا سب سے زیادہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے اور سب سے زیادہ آپ کو پروفٹ بھی دے سکتا ہے. اس لیے اس پہ لازمی جو ہے نا اگر آپ ٹریڈ لیتے ہیں نا تو ٹریڈ اس پہ لازمی جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے لینا ہے, اور بہت تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا وہ رکھنا ہوتا ہے. لاٹ سائز یہ اب دیکھو یہاں پہ لاٹ سائز ہے, لاٹ سائز آپ 0.01 سے لے کے جو مرضی آپ رکھیں, لیکن وہ آپ کی ایکویٹی کے حساب سے ہونا چاہیے. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں گولڈ کے لیے اگر آپ کے پاس $700 ہے نا, $700 تب جا کے 0.01 آپ لاٹ سائز رکھیں. $700 $800 پہ 0.01 کا رکھیں, تب 1 سے 2 ٹریڈ آپ لے سکتے ہیں, 2 سے زیادہ نہیں لینے پھر گولڈ میں. ٹھیک ہے, 2 سے زیادہ لیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی, وہ بھی رسک ریوارڈ ریشو کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے ہم نے, کہ ایک تو لاٹ سائز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. لاٹ سائز کو ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ لاٹ سائز جو ہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہونا چاہیے آپ کی اس کے مطابق. ویسے لاٹ سائز کی اگر آپ دیکھیں لاٹ سائز کے کیلکولیٹر بھی ہے اویل ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں آپ گوگل کرو لاٹ سائز کیلکولیٹر آپ کو مل جائیں گے, کیونکہ ڈیفرنٹ کرنسی پیئر پہ ڈیفرنٹ لاٹ سائز آپ کو شو کرے گا آپ کی ایکویٹی کے مطابق. مثال کے طور پر $3000 ایکویٹی ہے, $5000 ہے, جو بھی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اس حساب سے آپ لاٹ سائز نکالیں گے, منیمم لاٹ سائز, میکسیمم لاٹ سائز, رسک کو آپ دیکھیں گے. میں نے آپ کو ایک ٹریڈ پہ میکسیمم اگر ایک ٹریڈ پہ ایک لاٹ پہ آپ کو جو رسک لینا چاہیے وہ 2% تک آپ لیں. ٹھیک ہے, ایک لاٹ پہ ایک ٹریڈ پہ آپ 2% سے زیادہ جو ہے نا رسک مت لیں. وہاں پہ آپ کو پرسنٹیج بھی دکھائیں گے, کیونکہ آپ کیلکولیشن میں تھوڑا سا اتنا ماہر نہیں ہوں کہ میں آپ کو کیلکولیٹ یہاں کر کے دے دوں. ہاں, کیلکولیٹر اویل ہے, وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ میرا جو ہے نا مختلف کرنسی پیئر پہ کیا بن رہا ہے. یہاں پہ میں شو کر کے ایک دفعہ آپ کو چیک کراتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ کیا کیلکولیٹر اویل ہے یا نہیں.
اب یہ دیکھو آ گیا یہ لاٹ سائز کیلکولیٹر، پوزیشن سائز کیلکولیٹر بھی اسے کہتے ہیں، لاٹ سائز کیلکولیٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا بیلنس ڈالنا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ہے $3000، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں۔ رسک میں کتنا لانا چاہتا ہوں، یہاں پہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ رسک میں جو لینا چاہتا ہوں جی میں نے یہ 2%، ٹھیک ہے، 2% میں رسک لینا چاہتا ہوں، 2% میں نے رسک رکھ دیا ہے، ایک اس سے زیادہ مت لے، ٹھیک ہے۔ سٹاپ لاس جو آپ کا پیپ پہ، آپ کتنے پیپ ابھی جو ایسل آپ کا بن رہا ہے، آپ کی اسٹریٹجی کے مطابق کتنے پیپ بن رہا ہے، مثال کے طور پر 30 پیپ بن رہا ہے جی، 30 پیپ آپ کا ایسل بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے چونکہ وہاں پہ گولڈ کو آپ کو دکھایا تھا، تو یہاں پہ یہ سارے کرنسی آپ کو یہاں پہ دکھے گی، سارے کے ساری جو کرنسی پیئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اب وہ نہیں ہے، کموڈٹی نہیں ہے، صرف کرنسی پیئر کے لیے ہے، میجر اور میرے خیال میں میجر اور کراسز کے لیے، مائنر کے لیے، میجر اور مائنرز ہی ہیں صرف، ٹھیک ہے۔ میں کوئی بھی USD شیف میں نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنٹ آسک پرائس اور جو ہے نا وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ کرنٹ جو ہے نا USD شیف آسک پرائس کیا ہے۔ آسک پرائس جو ہوتا ہے نا جس پہ آپ بائی کرتے ہو، ایک ہوتا ہے بڈ پرائس، ایک ہوتا ہے آسک پرائس۔ آسک پرائس وہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کرنسی بائی کرتے ہو۔ اب USD شیف کو دیکھتے ہیں، USD سویزی، ٹھیک ہے، سویزی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا آسک پرائس کیا ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں۔ AUD، یورو، GBP، ایسے USD شو آل کر دیتا ہوں یار، شو نہیں ہو رہے ہیں مجھے کچھ پیر، ہاں یہ جاپانی ین ہے، یورو USD ہے، USD شیف ادھر میں نے کھولا ہوگا لازمی، USD، GBP، JPY، AUD، PTC، NZD، یار مل نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا۔ میجز میں دیکھتے ہیں، USD یہ ہے، یہ آ گیا ون کلک ٹریڈنگ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ دیکھو نا، یہ بائی پرائس جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں آسک پرائس، ٹھیک ہے۔ آسک پرائس ہے اس کا 0.9126، 91268 0.9126، 0.9126، ٹھیک ہے۔ اس کو کیلکولیٹ کریں۔ اب یہ آپ کو دکھا رہا ہے رزلٹ کہ اماؤنٹ جو آپ کا رسک میں آئے گا 30 پہ یہ $60 کا آپ رسک لے رہے، $60 کا، یہ 2% کا میں نے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس ہے وہ 2% کے ہے، تو پوزیشن سائز یونٹ جو ہے نا 18,000 اور 0.01، اب یہ لاٹ سائز آپ کو بتائے گا کہ پوزیشن سائز یونٹ 18,253.6، 0.18 جو ہے نا یہ اس نے لاٹ بتا دیا آپ کو کہ میکسیمم لاٹ آپ اتنا لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 3,000 کا ہے، ٹھیک ہے، 0.1825،
یہ میکسیمم لاٹ آپ کو بتا رہے ہیں، اور منیمم جو ہے نا لاٹ جو ہے نا 1.82، اسٹینڈرڈ لاٹ جو بتا رہے 0.18 ہے، اور منی لاٹ ہوتا ہے جو یہ ڈالر کا نہیں ہے، یہ منی لاٹ سینٹ کا ہے، 1.82 یہ سینٹ 1 سینٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے میکرو لاٹ، ایک ہوتا ہے نینو لاٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میکرو لاٹ 18 سے جو ہے نا سینٹ، وہی یہ بنتے وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 0.1 یہ اسٹینڈرڈ کا مطلب ہے جو $1 کے حساب سے آپ لگاتے ہیں، منی کا مطلب ہے آپ سینٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائکرو جو ہے وہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے، اس کو پھر تقسیم کر دیتے ہیں 10 پہ اور 10 پہ ہو جاتا ہے، تو یہ 18 سینٹ بن جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ 18 سینٹ اور یہ 0.18 وہی 18 سینٹ ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے جو بھی ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہم دیکھتے ہیں، اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اصل میں ہم نے یہاں یہ چیز پٹ کرنی ہوتی ہے 0.18۔ یہ میکسیمم لاٹ سائز آپ کو دکھا رہا ہے کہ میکسیمم جو لاٹ سائز آپ لے سکتے ہیں 3000 پہ، اگر 2% آپ رسک لے رہے ہیں، آپ کا 30 پہ سٹاپ لاس ہے، 30 پہ اگر آپ کا سٹاپ لاس ہے، اور 3000 آپ کی جو ہے نا ایکویٹی۔ یہ میں بتا رہا ہوں کس پیئر کے لیے، USD سویزی کے لیے، سوئٹزرلینڈ کی جو ہے CHF، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ یہ باقی مختلف کرنسیوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، یہ babypep.com پہ آ جائیں، وہاں پہ آپ کو یہ کیلکولیٹر مل جائے گا، وہاں پہ آپ کی جا کے نا یہ لاٹ سائز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے ایزی میتھڈ ہے کہ آپ اگر کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس جھنجھٹ سے بچنا چاہتے ہیں، تو آج کل تو شکر الحمدللہ کہ نیٹ کا سسٹم ہے، اور سب ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ بہت سارے ویب سائٹیں ہیں، تو ایزیلی آپ ہر چیز کو جو ہے نا آسانی سے حل کر سکتے ہیں، کیونکہ نیٹ کی فیسیلٹی ہر ایک بندے کے پاس ہے، اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس اویل ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اسپیسیفک، مجھ سے اگر کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ اس کا جواب میں دوں گا جتنا مجھے پتہ ہے۔ اب جو چیزیں، کیونکہ میں ایک لیکچرار تو ہوں نہیں کہ جو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں جس طریقے سے میں پڑھانا چاہتا ہوں، پتہ مجھے بہت کچھ ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی ہو جو مجھ سے پوچھے، تب جا کے میں اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک ویڈیو میں سارا کچھ سما بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس لیے جو مجھے الگ الگ سی ویڈیو بنانی پڑتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو اصل میں آج تھا رسک مینجمنٹ آپ ایک اوور آل دیکھیں گے اپنے اکاؤنٹ کو کہ میکسیمم ٹریڈ، کم سے کم ٹریڈ کھولیں، ٹھیک ہے۔ میکسیمم 5% اپنے ایکوٹی کا جو ہے نا، اپنے ایکوٹی کا 5% جو ہے نا رسک، زیادہ سے زیادہ 5% لیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ مت لیں۔ اور پر ٹریڈ جو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں وہ لے لیں 2%، ٹھیک ہے، پر ٹریڈ۔ تو پر ٹریڈ 2%، ویسے تو 1% لیں تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلو اگر آپ کم ٹریڈ لگاتے ہیں، آپ کم ٹریڈ کھولنا چاہتے ہیں تو پھر 2%، ٹھیک ہے، 2 ٹریڈ ہے، مثلا اگر آپ 2% لینا چاہتے ہیں تو 2% اگر آپ لے لیں، 2 ٹریڈ لگائیں ہفتے میں، ہفتے میں تو خیر ہر آپ کی وہ اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ لانگ ٹریڈ کر رہے ہیں یا اسکیلپنگ کر رہے ہو، لیکن ایک وقت کی بات کروں، ایک وقت میں 2 ٹریڈ سے زیادہ اوپن نہ کریں، جب تک آپ کا پہلے والا ٹریڈ کلوز نہیں ہوتا ہے تب تک آپ نیا ٹریڈ اوپن نہ کریں۔ یہ غلطی کر جاتے ہیں لوگ کہ ایک وقت میں ان کے 5 10 ٹریڈ اوپن کر لیتے ہیں، اور اس لیے پھر ان کو جو ہے نا اکاؤنٹ واش آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں میرا اکاؤنٹ واش آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچیں، کوشش کریں کم سے کم ٹریڈ اوپن رکھیں، جب تک آپ کی ایکویٹی بچی ہے تو تبھی آپ اس مارکیٹ میں جو ہے نا ٹریڈ کر پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کرتے۔ اگر کسی کا کویسچن ہے تو کمنٹ میں پوچھیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔